الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور اللہ. دنیا میں رہتے ہوئے انسان جہاں خوشیاں سمیٹتا ہے وہاں رنج و غم کا بھی اسے سامنا کرنا پڑتا ہے. جہاں چھاؤں کی ٹھنڈک اسے ملتی ہے وہاں دھوپ کی تمازت بھی اسے سہنا پڑتی ہے. اور یہ بات بھی ہمیں ذہن نشین رکھنی چاہیے، خوشی ہو یا رنج و غم، ان کے اثرات براہ راست انسانی دل پر ہوتے ہیں. اگر خوشی ملتی ہے تو یہ شاداں و فرحاں ہوتا ہے، اگر مصیبت، پریشانی، دکھ، تکلیف، رنج ملتے ہیں تو یہ غمگین ہو جاتا ہے. دنیا میں رہتے ہوئے پریشانیوں کا سامنا کرنا، رنج و غم جھیلنا، مصائب کا آنا، یہ ایک معمول کی بات ہے. اور اس کی وجہ سے بندہ جب رنجیدہ ہوتا ہے، قلبی طور پر غمگین ہوتا ہے، افسردہ ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تو بہت سارے لوگ اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے کھیل کود میں لگ جاتے ہیں کہ یوں ہمارا دل بہل جائے، ہمارے ذہن کو سکون مل جائے، قلبی سکون حاصل ہو جائے. وہ فلمیں ڈرامے دیکھنے میں مصروف ہو جاتے ہیں، ناچ گانے دیکھنے میں لگ جاتے ہیں، سیر و تفریح کے لیے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ شرابیں پیتے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں کہ ہمیں سکون مل جائے. وہ دل کے سکون کو کھیل کود میں تلاش کرتے ہیں، ناچ گانوں میں تلاش کرتے ہیں، وہ بدکاری، بے حیائی اور شراب نوشی میں تلاش کرتے ہیں. اور یہ نفس و شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے کہ اصل دوا استعمال کرنے کی بجائے مسلمان زہر کھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. یاد رکھیے
کھیل کود میں لگنے سے، ناچ گانوں میں پڑنے سے، سحر تفریح کے نکل جانے سے، اسی طرح شراب نوشی، بدکاری اور بے حیائی کے کام کرنے سے دل کو سکون نہیں ملے گا۔ ہو سکتا ہے نفس و شیطان وقتی طور پر دھوکہ دے اور وقتی طور پر کچھ سکون ظاہر کرے، لیکن وہ ایک سراب کی مانند ہوگا۔ جس طرح کوئی بچہ، دودھ پیتا بچہ پیٹ کے درد میں تڑپ رہا ہو، رو رہا ہو، بلک رہا ہو، اور اس کی ماں اس کے منہ میں فیڈر لگا دے، اس کو دودھ پلائے، اس دودھ کے پلانے سے وقتی طور پر کچھ وقت کے لیے تو بچہ چپ ہو جائے گا، بہلے گا، مگر اس کے پیٹ کے درد کا یہ علاج نہیں ہوگا، بلکہ پیٹ کا درد اور بڑھے گا۔ کچھ دیر کے بعد بچہ اور تڑپے گا۔ یہ دودھ اس کا علاج نہیں ہے، وہ بھوک کی وجہ سے نہیں رو رہا، اس کے رونے کی وجہ کچھ اور ہے۔ اسی طرح بندے کا دل جو غمزدہ ہے، پریشان ہے، دکھ اور تکلیف میں ہے، اس کا علاج اگر کھیل کود سے کیا جائے، گانے باجوں سے کیا جائے، فلمیں ڈراموں سے کیا جائے، آوارہ گردی سے کیا جائے، شراب نوشی سے کیا جائے، بدکاری اور بے حیائی سے کیا جائے، وقتی طور پر تو یہ دل کچھ بہلتا ہوا دکھائی دے گا، مگر یہ اس کا علاج نہیں ہوگا۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج تو وہ ہے جو رب تعالی نے خود ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سن لو، دلوں کو چین، آرام، سکون، اطمینان، قرار اگر ملے گا تو وہ تمہارے رب کے ذکر سے ملے گا۔ اور یہاں اس بات کی وضاحت بھی عرض کر دوں، ذکر اللہ سے مراد صرف اسماء الہیہ کا ورد نہیں ہے کہ ہم یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، اس طرح اسماء مبارکہ، اسماء حسنہ ان کا ذکر کریں، بلکہ ذکر اللہ تلاوت قرآن کو بھی کہتے ہیں، نماز کو بھی کہتے ہیں، استغفار کو بھی کہتے ہیں، درود پاک کو بھی کہتے ہیں، اور اسماء الہیہ کا جو ورد ہے اس کو بھی کہتے ہیں، کلمہ پاک کا ذکر کو بھی کہتے ہیں۔ تو لہٰذا جب دل غمگین ہو، پریشان ہو، مصیبتیں آ جائیں، رنج و دکھ آ کر گھیر لیں، تو بندہ کلمہ پاک اور اسماء الہیہ کا ورد کرے، اس لیے کہ یہ ذکر جو ہے غمگین دلوں کی دوا ہے۔ رب تعالیٰ کے حضور توبہ و استغفار کرے، اس لیے کہ استغفار حل المشکلات ہے اور دافع بلیات ہے، اور درود پاک کی کثرت کرے کہ ہر درد کی دوا ہے، صلی علی محمد، اور تلاوت قرآن مجید کی کثرت کرے، اس لیے کہ اللہ کا قرآن پڑھنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے اور دلوں کو جلا ملتی ہے۔ اور نماز کا اہتمام کرے، فرض نماز کے ساتھ ساتھ نفل نماز بھی پڑھے، کہ اللہ فرماتا ہے استعین بالصبر والصلاۃ، کہ نماز، صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو۔ تو یقین جانیے ہمارے دلوں کی بے چینی، افسردگی، بے قراری، یہ دنیاوی مشاغل میں پڑنے سے، کھیل کود میں لگنے سے، فلمیں ڈرامے گانے باجوں میں مصروف ہونے سے، یا جوئے، شراب، بے حیائی، بدکاری جیسے بڑے گناہوں میں پڑنے سے دور نہیں ہوگی۔ ہمارے دلوں کو چین، قرار اور سکون ملے گا تو صرف اور صرف اللہ کے ذکر سے ملے گا۔ اب غور کیجئے،
دو چیزیں ہیں، ایک ہے دل اور ایک ہے نفس۔ دل، مومن کا دل جو ہے وہ اللہ کی تجلیات کا مرکز ہے، اور نفس جو ہے وہ شیطان کا گھر ہے۔ دل کی اپنی غذا ہے، نفس کی اپنی غذا ہے۔ دل کی غذا یاد الہی ہے، حسنات ہیں، نیکیاں ہیں، شریعت مطہرہ پر چلنا، اللہ اور رسول کی فرما برداری کرنا، یاد الہی میں مشغول ہونا۔ یہ کس کی غذا ہے؟ دل کی غذا، روح کی غذا۔ اور نفس کی غذا کیا ہے؟ غفلت والے کام، گناہوں والے کام، اللہ اور رسول کی نافرمانیاں، شریعت مطہرہ کی خلاف ورزیاں، غفلت والے کام۔ یہ کس کی غذا ہے؟ نفس امارہ کی۔ اب غور فرمائیے، جس کو اپنی غذا ملے گی وہ توانا ہوگا، اور جس کو غذا نہیں ملے گی وہ کمزور پڑ جائے گا۔ انسان کے اندر لاکھ صلاحیتیں صحیح، دیکھنے کی صلاحیت، سننے کی صلاحیت، بولنے کی صلاحیت، سمجھنے کی صلاحیت، پکڑنے کی صلاحیت، چلنے کی صلاحیت، اور بے شمار صلاحیتیں ہیں، لیکن اگر انسان جسم کی غذا استعمال کرنا چھوڑ دے، ایک دن، 2 دن، 3 دن، ہفتہ، 10 دن، کیا ہوگا؟ آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جائے گا، سننے کی طاقت ماند پڑ جائے گی، چلنے کے لیے پاؤں اٹھیں گے نہیں، ہاتھ کپ کپا رہے ہوں گے، انسان کی صلاحیتیں ماند پڑ جائیں گی۔ تو اب جو دل اور روح کی غذا ہے، ذکر اللہ، شریعت مطہرہ کی پاسداری، اللہ و رسول کی اطاعت گزاری، اگر روح و قلب کو اس کی غذا فراہم نہیں کی جائے گی تو پھر اس روح سے روحانی کمالات کیسے ظاہر ہوں گے؟ اس دل سے مومنانہ کمالات کیسے ظاہر ہوں گے؟ اور جب نفس کو اس کی غذا پوری طور پر دی جائے، زیادہ دی جائے، یعنی غفلت میں بندہ پڑا رہے، گناہوں میں لگا رہے، شریعت سے دور رہے، اللہ اور رسول کی اطاعت و فرما برداری سے دور رہے، تو اس کا نفس مضبوط ہوگا۔ جب نفس مضبوط ہوگا تو انسان کے بدن سے شیطانیت ظاہر ہوگی، نفسانیت ظاہر ہوگی، روحانیت ظاہر نہیں ہوگی، مومنیت ظاہر نہیں ہوگی، مسلمانیت ظاہر نہیں ہوگی۔ جو دل کی حفاظت کرتا ہے وہ اولیاء اللہ کے نقش قدم پر چلتا ہے، اور جو نفس کو مضبوط کرتا ہے وہ کفار و مشرکین کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ تو غور کیجئے، ہم نے کون سا راستہ اپنایا ہوا ہے؟ ہم کس کو غذا دے رہے ہیں؟ ہم اپنی روح کو مضبوط و توانا کر رہے ہیں یاد الہی کے ذریعے، شریعت مطہرہ کی پاسداری کے ذریعے، یا غفلت و گناہوں میں پڑ کر اپنے نفس کو مضبوط کر رہے ہیں؟ ان میں سے جو بھی طاقتور ہوگا اسی کا کمال اور اسی کی علامت ہمارے بدن سے ظاہر ہوگی۔ اگر روح مضبوط ہوگی، دل توانا ہوگا، ذکر اللہ سے، حسنات سے، تو پھر اس جسم سے روح کے کمال ظاہر ہوں گے۔ اور اگر نفس مضبوط و توانا ہوگا تو ان آنکھوں سے بدنگاہی ہوگی، ان میں حیا نہیں ہوگی، یہ کان گانے باجے سننے کے رسیا ہوں گے، یہ پاؤں بدکاری کی طرف اٹھیں گے، یہ وجود جو ہے پھر شیطانی کاموں کو پسند کرے گا، اور اس سے شیطانی کام ظاہر ہوں گے۔ تو جب یہ حقیقت ہم پر آشکارا ہو گئی تو اب جان بوجھ کر ہم گڑھے میں گریں تو اس کا علاج کیا ہے؟ جب ایک چیز ہم پر آشکارا ہے، کھلی ہوئی ہے کہ سامنے گڑھا ہے،
اور ایک راستہ بھی ہے، ہم راستے کو چھوڑ کر گڑھے میں گرے تو اس کا علاج کیا ہے؟ ہم دل کو غذا پہنچانے کی بجائے نفس کو مضبوط و توانا کریں، اس کا علاج کیا؟ یہ بے وقوفی نہیں، غفلت نہیں، ہلاکت کا ذریعہ نہیں تو کیا ہے؟ تو عقل مندی کا تقاضا یہی ہے، نفسانی خواہشات میں پڑھ کر خود کو برباد نہ کریں، اپنے نفس کو غفلت کے ذریعے، گناہوں کے ذریعے مضبوط نہ کریں، بلکہ ذکر اللہ کے ذریعے، یاد الہی کے ذریعے، اللہ کے احکام کی اطاعت کے ذریعے، شریعت مطہرہ پر چل کر اپنی روح کو، اپنے دل کو مضبوط کریں اور اپنا وظیفہ اللہ کے ذکر کو بنائیں۔ حب خدا بھی ملتی ہے دل کی جلا کے بعد۔ جلا کہتے ہیں نور، روشنی کو بھی اور زندگی کو بھی۔ سنیے، حب خدا بھی ملتی ہے دل کی جلا کے بعد، پر نور دل بھی ہوتا ہے صدق و صفا کے بعد۔ ذکر خدائے پاک تو ہے روح کی غذا، ظاہر کمال کرتی ہے یہ اس غذا کے بعد۔ جو خواہشات نفس کے پیچھے لگا رہے، کیا پائے گا وہ قرب خدا اس خطا کے بعد؟ تم پیروی نفس سے مردہ کرو نہ دل، دل کو جلا تو ملتی ہے یاد خدا کے بعد۔ مولا تیرے کرم کے ہیں انداز تو عجیب، دیتا ہے قرب اپنا تو رنج و بلا کے بعد۔ مل جائے گر ہمیں بھی تیری دائمی رضا، درکار ہونا کچھ ہمیں پھر اس عطا کے بعد۔ عاجز کوئی بھی نیک عمل جب بھی تم کرو، کرنا خدائے پاک کی حمد و ثنا کے بعد۔ جب نفس مضبوط ہوگا تو کیا ہوگا؟ پھر شیطان انسان کے دل سے چمٹ جائے گا۔ نفسانی خواہشات جب بڑھتی ہیں تو شیطان کو حملہ کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور شیطان تو اس ٹو میں لگا رہتا ہے کہ اس بندے کے دین و ایمان کو خراب کروں، اگر یہ نمازی ہے بے نمازی بناؤں، بے نمازی ہے تو اور اللہ کی یاد سے غافل کروں، اسے تقوی کے قریب نہ آنے دوں، پرہیزگاری کے قریب نہ آنے دوں، شریعت کے قریب نہ آنے دوں، سنت رسول کی طرف نہ جانے دوں، اسے یہود و نصارہ، کفار و مشرکین کے رسم و رواج اور طور طریقوں کا دل دادا بناؤں، کھیل تماشوں میں لگاؤں، اللہ کی یاد سے غافل کروں۔ اور اس بات کا ذکر تو ہمارے رب نے قرآن میں فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ مجادلہ میں ارشاد فرماتا ہے، استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ۔ ان پر شیطان غالب آ گیا، پھر کیا ہوا؟ تو انہیں اللہ کی یاد بھلا دی۔ شیطان غالب آیا، اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ بندہ اللہ کو بھول بیٹھا، اور شیطان ازلی دشمن ہے، اس سے خیر کی توقع رکھنا سب سے بڑی حماقت ہے۔ اگر یہ بظاہر نیکی کی بات بھی کرتا ہے، اس کے اندر بھی شر پوشیدہ ہوتا ہے۔ اور شیطان ہماری آنکھ پر حملہ نہیں کرتا، ہاتھ پاؤں پر نہیں کرتا براہ راست، اس کے حملوں کا مرکز ہمارا دل ہے۔ یہ ہمارے دل پر اٹیک کرتا ہے، اور اس کی پوری کوشش ہوتی ہے، جس طرح کوئی دشمن فوج چاہتی ہے کہ میں اس ملک کے دارالخلافہ پر قبضہ کر لوں تو سارے ملک پر میرا قبضہ ہو جائے گا، اسی لیے اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ انسان کے دل پر قبضہ جما لوں تو سارے بدن پر میرا قبضہ ہو جائے گا۔ تو اس کے تمام اٹیک جو ہیں وہ ہمارے دل پر ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے دل پر حملہ کرتا ہے، اور یہاں تک کہ جب بندہ اللہ سے غافل ہوتا ہے
تو یہ دل سے آ کر چمٹ جاتا ہے. اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائی. قرآن و حدیث میں ہمارے دشمن شیطان کے حملوں کا ذکر ہے، کس طرح وہ تمہیں برباد کرتا ہے. عجیب بات ہے، ایک فوجی جو ہے وہ ٹریننگ لیتا ہے کہ مجھے سامنے والی فوج کے اٹیک سے کس طرح خود کو اور اپنے ملک کو اور سرحدوں کو بچانا ہے. ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ شیطان ہمارے دین کا، ایمان کا، نیکیوں کا، اچھے اعمال کا دشمن ہے، لیکن اس کے اٹیک سے بچنے، اپنے آپ کو بچانے، اپنے دل کو بچانے کے لیے ہم نے کوئی کوشش ہی نہیں کی. ہم نے کچھ کوشش نہیں کی، نہ قرآن پڑھنے کی، نہ حدیث پڑھنے کی، نہ علماء کی صحبت پانے کی، نہ دین اجتماع میں جانے کی، نہ صحبت صالح پانے کی، تاکہ ہمیں جستجو ہو، ہم سیکھیں کہ کس طرح ہم نے اپنے آپ کو، اپنے دل کو شیطان سے بچانا ہے. اور پھر شیطان کس طرح ہمیں آ کر چمٹتا ہے. سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک ابن آدم کے دل پر شیطان اپنی سونڈ رکھے ہوئے ہے، جس کے ذریعے وہ وسوسے ڈالتا ہے. تو سرکار نے فرمایا جب بندہ اللہ تعالی کو یاد کرتا ہے شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، اسے جرت نہیں ہوتی. جس دل میں اللہ اللہ ہو رہی ہو وہ اس دل سے اپنی سونڈ بھی ٹچ کر سکے. اپنے آپ کو چمٹانا تو بڑی بات ہے، محض اپنی سونڈ کو بھی دل سے ٹچ نہیں کر سکتا. جس دل میں جب اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، اللہ کی یاد بسی ہوئی ہو، تو وہ اس دل کو چھوتا بھی نہیں ہے. اور فرمایا اگر انسان اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اس کا دل غافل ہوتا ہے، اللہ کی یاد اس میں نہیں ہوتی، پھر کیا ہوتا ہے؟ التقم قلبہ، شیطان اس کے دل کو نوالا بنا لیتا ہے. کیا مطلب؟ کھا جاتا ہے، اس کے دل کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، قابض ہو جاتا ہے. سیدنا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے اللہ تعالی کی جناب میں دعا کی کہ یا اللہ، میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے دکھا وہ مقام کہ جہاں سے شیطان انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، کس طرح وہ حملہ آور ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول فرمایا. جب وہ رات کو سویا تو اس نے خواب دیکھا کہ ایک شیشہ نما انسان ہے، جس کا اندر بھی ظاہر نظر آ رہا ہے، باہر بھی نظر آ رہا ہے، اندر باہر دکھائی دے رہا ہے. اور اس کے بائیں کاندھے اور کان کے درمیان ایک مینڈک نما چیز بیٹھی ہوئی ہے، جس نے ایک باریک سے سونڈ انسان کے دل تک پہنچائی ہوئی ہے. جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ سونڈ پیچھے ہٹا لیتا ہے، اور جب اللہ کو بھول جاتا ہے، ذکر نہیں کرتا، غافل ہوتا ہے، تو شیطان اس سونڈ کو دل پر رکھ کر اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اس کو خراب کرتا ہے، اس کو بہکاتا ہے، اس کو شریعت سے دور کرتا ہے، دین سے دور کرتا ہے، لغویات کی دعوت دیتا ہے، لہو و لعب کی طرف بلاتا ہے، گناہوں کی دعوت دیتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم، شیطان انسان کے دل سے چمٹ جاتا ہے. فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ خَنَسَا، تو جب وہ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتا ہے شیطان ہٹ جاتا ہے. وَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَا، اور جب بندہ غافل ہو جاتا ہے شیطان وسوسے ڈالتا ہے. اب پتہ چلا
آپ کو پتہ چلا کہ وسوسوں سے بندہ غافل نہیں ہوتا، شیطان کے وسوسوں سے بندہ بلکہ غافل ہونے کی وجہ سے وسوسے آتے ہیں۔ بندہ غافل ہوتا ہے پھر شیطان وسوسے ڈالتا ہے، بہکاتا ہے۔ جب تک وہ غافل نہیں ہوتا شیطان کے وسوسے دلوں تک نہیں آتے۔ تو اگر وسوسوں سے بچنا ہے اس کا علاج ذکر اللہ ہے۔ وسوسوں سے بچنا ہے، شیطان کے حملوں سے بچنا ہے، شیطان کے دھوکے سے بچنا ہے، شیطان کے وار سے بچنا ہے، شیطان کی نحوست سے بچنا ہے، شیطان کی شیطانیت سے بچنا ہے، شیطان کے فتنوں سے بچنا ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ ذکر اللہ، یاد الہی۔ اور اگر ہم صرف زبان سے کہیں کہ میں شیطان سے بچ جاؤں، اس کے شر سے بچ جاؤں، اور دوا استعمال نہ کریں، دوا کیا ہے؟ ذکر اللہ، تو محض خواہش کرنے سے معاملہ حل نہیں ہوتا۔ اگر کھانا سامنے رکھا ہو اور آدمی بس خواہش کرے میری بھوک مٹ جائے، کھانا نہ کھائے تو لوگ بیوقوف کہیں گے۔ تو کیا اسے کوئی بیوقوف نہیں کہتا کہ ذکر اللہ کر سکتا ہے، مگر ذکر اللہ کر کے شیطان سے نہیں بچ رہا، غفلت میں پڑھ کر شیطان کو اپنے قریب کر رہا ہے۔ خدا را ہم ہوش میں آئیں، غور کریں۔ یاد رکھیں، ذکر اللہ سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے۔ یاد الہی کا چراغ اگر دل میں جلے گا تو دل منور ہو جائے گا، اور غفلت، گناہ یہ دل میں اندھیرا پیدا کرتے ہیں۔ ذکر اللہ، شریعت کی پاسداری، اللہ اور رسول کی اطاعت گزاری، نیکیاں یہ دل میں نور پیدا کرتے ہیں، اور گناہ اور غفلت کے کام یہ دل میں اندھیرے پیدا کرتے ہیں۔ اور چور اندھیرے میں آتا ہے۔ شیطان ہمارے ایمان کا چور ہے، شیطان ہمارے دین کا چور ہے، ہماری نیکیوں کا چور ہے، تقوی و پرہیزگاری کا چور ہے۔ تو جب وہ کسی دل میں اندھیرے دیکھتا ہے، غفلت کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے جب دل میں اندھیرے دیکھتا ہے تو شیطان اس اندھیرے میں آ جاتا ہے اور آ کر وہاں چوریاں شروع کر دیتا ہے۔ وہ کیا چرائے گا؟ دل میں ایمان ہے، دل میں محبت رسول ہے، دل میں محبت غوث اعظم ہے، محبت آل رسول ہے، محبت صحابہ ہے، محبت اولیاء ہے، شریعت کی محبت ہے۔ وہ ان کو چراتا ہے، اور کتنوں کی محبت رسول چرا کر اس نے گستاخ بنایا، کتنوں کی محبت صحابہ چرا کر انہوں نے بے ادب بنایا، کتنوں کی اس نے دل سے محبت اولیاء چرا کر بے ادب بنایا، کتنوں کے دلوں سے تقوی و پرہیزگاری کی محبت کو چرا کر اس نے انہیں بے حیا بنایا، کتنوں کے دلوں سے اس نے شریعت کی محبت کو چرا کر انہیں یہود و نصارہ اور کفار و مشرکین کے فیشن کے پیچھے لگایا۔ تو وہ دل کے اندر جو ہے اسے ہی چرائے گا۔ تو اب جب غفلت کے اندھیرے ہوں گے، جب گناہوں کے اندھیرے ہوں گے تو شیطان آئے گا، اور پھر شیطان اگر آ گیا اور بندے نے ذکر اللہ شروع کر دیا، وہ ایسے ہی ہے، ذکر کرتے ہی بٹن آن ہو گیا، روشنی ہو گئی۔ اور اگر چور گھر میں اندھیرے میں موجود ہو، روشنی ہو، تو بھاگتا ہے یا نہیں بھاگتا؟ اگر بندہ ذکر اللہ کرے گا نور پیدا ہوگا، اور اس نور میں شیطان وہاں نہیں ٹھہرے گا، بھاگ جائے گا۔ تو کیوں اپنے دل میں اندھیرے کرے بیٹھے ہیں ہم لوگ؟ جو شیطان کو آنے کا موقع ملے، کیوں نہیں اس کو ذکر اللہ کے نور سے جگمگاتے؟
شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کے نور سے جگمگاتے، اللہ اور رسول کی اطاعت و فرما برداری کے نور سے جگمگاتے، سنت رسول پر گامزن ہونے کے نور سے جگمگاتے، تاکہ اس نور میں شیطان قریب ہی نہ آئے۔ اور شیطان کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ شیطان تو اولیاء کے سردار غوث پاک پر بھی حملہ آور ہوا ہے، ایک بار نہیں بار بار ہوا ہے۔ تو جو شیطان اولیاء کے سردار پر بھی اٹیک کرنے سے نہ چوکے، وہ میرے اور آپ کے ساتھ کیا کرتا ہوگا؟ آئیے ہم ذرا شیطان کے حملوں پر غور کرتے ہیں۔ شیطان جو حملہ کرتا ہے اس کے 6 مرتبے ہیں۔ پہلا مرتبہ یہ ہے کہ وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ انسان کفر و شرک میں مبتلا ہو جائے اور اللہ و رسول سے دشمنی رکھے۔ اسے ایمان اور اسلام پسند نہیں، اللہ و رسول سے محبت پسند نہیں۔ تو پہلا جو اٹیک، اس کا پہلا جو حملہ ہے، پہلی جو اس کی طلب ہے، ڈیمانڈ ہے، اور پہلی جو اس کی کوشش ہے، وہ کیا ہے کہ بندہ کفر و شرک میں مبتلا ہو جائے اور اللہ و رسول سے دشمنی رکھے، معاذ اللہ۔ اس پر وہ پورا ورک کرتا ہے پوری ٹیم کے ساتھ، اور ہر وقت اس پر اس کا مشن جاری رہتا ہے۔ اور کتنے لوگوں کو اس نے کافر بنا دیا، کتنوں کو مشرک بنا دیا، بت پرست بنا دیا، سورج پرست بنا دیا، آگ پرست بنا دیا، کفر میں مبتلا کر دیا، اللہ اور رسول کا دشمن بنایا، گستاخ بنایا، بے ادب بنایا۔ بظاہر وہ کلمہ پڑھتے اور اللہ اور رسول کی بے ادبیاں کرتے۔ یہ شیطان کا پہلا اٹیک ہے جس میں وہ شکار ہو گئے۔ اور اگر بندے اس میں کامیاب نہیں ہوتا، بندے کے اوپر اس حملے میں، تو یہ حملہ تو جاری رکھتا ہی ہے، لیکن ایک اور کوشش شروع کر دیتا ہے کہ اسے بدعت سیئہ میں مبتلا کرے، کفر و شرک والی محنت سے بھی ہاتھ نہیں کھینچتا، لیکن کہتا چلو اس سے نچلے مرتبہ پر اسے خراب کرو، پھر اوپر والے مرتبہ پر لے آئیں گے۔ اسے بدعت سیئہ اس میں مبتلا کرتا ہے۔ بدعت سیئہ کیا ہے؟ وہ برے عقائد جو غیر اسلامی ہیں، غیر اسلامی جتنے عقائد ہیں انہیں بدعت سیئہ کہا جاتا ہے۔ تو اب وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے اللہ اور رسول کے بارے میں اگر عقیدے نہیں بگڑ رہے، چلو صحابہ کے بارے میں عقیدہ بگاڑ دو، اولیاء اللہ کے بارے میں عقیدہ بگاڑ دو، سنت و شریعت کے خلاف اس کا عقیدہ بنا دو، اس کے ذہن میں یہ بات بٹھاؤ تو قرآن تو چند مسئلوں کا ہے، یہ کوئی جامع دین نہیں ہے، یہ بات اس کے ذہن میں بٹھا دو۔ جیسے آج کل کے فلسفی بول رہے ہیں اب تو جدید دور ہے، بڑے بڑے تقاضے ہیں، قرآن میں تو چند حلال اور حرام کی باتیں ہیں، یہ آج کی ضرورت کو پورا نہیں کر رہا۔ یہ وہ نہیں بول رہے، شیطان ان کو بلوا کر تباہ کر رہا ہے۔ پھر وہ اس طرح کی ذہن سازی کرتا ہے، نماز سے بغاوت پیدا کر دیتا ہے، بندہ نماز کو بوجھ بنا لیتا ہے، نماز نہ پڑھنا گناہ کبیرہ، اور نماز کو بوجھ سمجھنا، نماز سے بیزار ہونا، نماز کو اپنے لیے کوئی معاذ اللہ عذاب سمجھنا، اور اس سے راہ فرار اس طرح اختیار کرنا کہ یہ کام میرے سر پر آ پڑی، تو یہ گناہ نہیں بلکہ کفر ہو جاتا ہے۔ اب شیطان یہ چکر چلاتا ہے
اور پورا زور لگاتا ہے کہ اس کے عقیدے خراب کرو، بدعت سیئات میں مبتلا کرو. اور بندہ اگر اس جال میں بھی نہیں پھنستا، جیسے الحمدللہ تعالی اللہ کا ہم پر فضل ہے کہ ہم نہ کفر میں مبتلا ہیں، نہ شرک میں مبتلا ہیں، نہ اللہ اور رسول سے دشمنی رکھتے ہیں، اور نہ بدعت سیئہ میں مبتلا ہیں، پھر بھی وہ سکون نہیں پاتا. وہ تیسرا حملہ کرتا ہے، تیسرا مرتبہ. وہ کیا حملہ ہے؟ کہ بندے کو کبیرہ گناہ میں مبتلا کیا جائے، کبیرہ گناہ کا عادی بناؤ، پھر بدعت سیئہ کی طرف لاؤ، پھر کفر و شرک کی طرف لاؤ. اب وہ تیسرے مرتبے کی پوری کوشش شروع کر دیتا ہے. پہلی 2 محنتیں بھی جاری رہتی ہیں، لیکن تیسرے پر اب زور لگاتا ہے کہ اس سے جھوٹ بلواؤ، اتنا جھوٹ بلواؤ کہ اب یہ جھوٹ بول کے توبہ کی طرف نہ آئے، عادی جھوٹا بن جائے. غیبت پر غیبت کراؤ، یہ غیبت کو گناہ سمجھ نہیں چھوڑ دے. چغل خور بنا دو، اتنی بدنگاہی کراؤ کہ یہ فلمیں ڈراموں کو تفریح قرار دے کر دیکھنے لگ جائے، گناہ نہ سمجھے. گانے باجوں میں لگا دو اور کہو کہ موسیقی تو روح کی غذا ہے. حرام گناہ کو تصور ہی ختم کر دو. اس کو گناہوں کا عادی بناؤ، کبیرہ گناہوں میں لگاؤ، اس سے رشوت کا کام کرواؤ، سود کے کام میں لگا دو، ماں باپ کو ستانے کے پیچھے لگا دو. اس کو ماں باپ سے بے ادبی کرے، گستاخی کرے، بدتمیزی کرے، بد کلامی کرے، بیہودہ ان سے تیز ترار باتیں کرے، حرام روزی پہ لگا دو. تو اب اس کا مشن کیا ہوتا ہے کہ یہ اگر کفر نہیں کر رہا، شرک نہیں کر رہا، اللہ رسول سے دشمنی نہیں کر رہا، بدعت سیئہ میں گرفتار نہیں ہو رہا، چلو پھر ایک اور وار کرتے ہیں، اس کو کبیرہ گناہوں میں لگا دو. اب ہم ذرا اپنے آپ پر غور کریں کہ اس وار میں ہم میں سے کون کون گرفتار ہو گیا، یہ وار کس کس پر کارگر ہوا ہے. شیطان نے اس وار کے ذریعے کس کس کو شکار کر رکھا ہے، اور کتنے گناہوں میں مبتلا کر رکھا ہے، اور یہ کبیرہ گناہ میں مبتلا کیوں کیا. اس کا منصوبہ ذہن میں یہ ہے کہ آج گناہوں کا عادی بناؤں گا تو کل ان کے عقیدے بگاڑوں گا، آج عمل بگاڑوں گا، کل عقیدہ بگاڑوں گا. پہلے عقیدہ بگاڑنے کی کوشش کی تھی، ناکام ہوا. اب اس نے دوسرا طریقہ اختیار کیا کہ ان کے اعمال بگاڑوں، جب عمل بگڑ جائیں گے، یہ عادی مجرم ہو جائیں گے، پھر میں ان کا ایمان بگاڑوں گا، دین بگاڑوں گا، عقیدہ بگاڑوں گا. اور کتنوں میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے. اور اگر اللہ کا فضل شامل حال ہو اور بندہ اس وار میں بچ جائے، کبیرہ گناہ کا مرتکب نہ ہو اور اپنے آپ کو محفوظ رکھے گناہوں سے، یہ شیطان اتنا ہمارا بڑا اور ازلی دشمن ہے، اسے پھر بھی سکون نہیں آتا، بار بار ناکام ہو رہا ہے. پہلے مرتبے میں ناکام ہوا، دوسرے مرتبے میں ناکام ہوا، اور اگر کسی سے تیسرے مرتبہ میں ناکام ہو جائے تو پھر بھی اسے قرار نہیں آتا، پھر یہ چوتھا وار کرتا ہے. وہ کیا ہے کہ اسے صغیرہ گناہوں میں لگاتا ہے. کبیرہ گناہوں میں تو چلو اس کی دال نہیں گلی، اب کبیرہ گناہوں میں صغیرہ گناہوں میں مبتلا کرتا ہے. آپ یوں سمجھو صغیرہ گناہ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ہیں، اور جب چھوٹی چھوٹی لکڑیاں بہت ساری اکٹھی ہو جائیں اور ان کو آگ لگائیں تو پھر وہ بھی بڑی لکڑیوں جیسا کام کرتی ہیں. صغیرہ گناہوں پر بندہ اگر اصرار کرے تو وہ گناہ صغیرہ نہیں رہتا، کبیرہ بن جاتا ہے. تو صغیرہ گناہوں کا عادی بناتا ہے کہ بندہ جو ہے صغیرہ گناہوں میں مبتلا ہو جائے،
اور جب صغیرہ گناہوں کا عادی ہوگا پھر میں اسے کبیرہ کی طرف لے آؤں گا، پھر جب کبیرہ کا عادی ہوگا پھر میں اسے بدعات کی طرف لے آؤں گا، اور جب بدعات کا عادی ہوگا تو پھر میں اس کے دین و ایمان کو خراب کر دوں گا اور اسے کفر و شرک کی طرف بلاؤں گا۔ تو پھر وہ بندے پر پورا زور لگاتا ہے صغیرہ گناہ کر لو، یہ تو چھوٹا ہی گناہ ہے، کوئی بات نہیں، وضو کریں گے یہ گناہ دھل جائے گا، اس طرح کی ذہنوں میں باتیں ڈالتا ہے۔ جناب توبہ کریں گے گناہ دھل جائے گا، درود شریف پڑھیں گے گناہ دھل جائے گا، صغیرہ گناہ تو اس طرح دھلتے رہتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ساری جو ذہن سازی ہے یہ شیطان کر رہا ہوتا ہے، شیطان کر رہا ہوتا، کیوں کہ بندہ غفلت میں ہوتا ہے، وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے، ذہن سازی کر رہا ہوتا ہے، صغیرہ گناہ کی طرف بلا رہا ہوتا ہے، صغیرہ گناہ کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے۔ اور اگر پھر بھی کوئی بندہ اس درجے پر فائز ہے، اس کا تقوی پرہیزگاری ایسی ہے وہ صغیرہ گناہ بھی نہیں کرتا، شیطان کے جال میں نہیں پھنستا۔ کوئی ایسا بزرگ، ایسا نیک شخص متقی ہے، صغیرہ گناہ بھی نہیں کرتا، شیطان پھر بھی مایوس نہیں ہوتا، پھر بھی پیچھے نہیں ہٹتا، پھر پانچواں حملہ کرتا ہے، اسے مباحات میں لگا دیتا ہے۔ مباحات، کام تو جائز ہے مگر فضول مباح، فضول کام ہے، میں بیٹھے ہوئے گپے لگا رہے ہیں، ایسا کام جس میں نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے، ایسے کام میں لگا دیتا ہے کہ چلو جی ان کاموں میں لگ جاؤ، سکتا کہ کیا ہو، آج فضول کام میں لگاؤں گا، کل گناہ کے کام میں لگاؤں گا، یہ کسی طرح مجھے اپنی انگلی تو پکڑائے، ہاتھ میں خود پکڑ لوں گا، تو اسے فضول مباح کاموں میں لگا دیتا ہے، اس طرح بلاتا ہے کہ فضول کاموں میں لگے۔ اور بندہ اگر یہ سوچے ہے تو جائز، کون سا گناہ کا کام ہے، اگر میں یہ کھیل کود کر لوں گا، میں کون سی نماز قضا کروں گا، نماز کے وقت تو نماز ہی پڑھ لوں گا، یہ بیٹھا ہوا گپ شپ لگا رہا ہوں، کون سا میں کوئی گناہ کی باتیں کر رہا ہوں، گالیاں دے رہا ہوں، میں کون سا فلموں پہ تبصرہ کر رہا ہوں، عام سی باتیں کر رہے ہیں، یہ تبصرے وہ تبصرے، ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں، فضول کاموں میں لگا ہوا ہے، موبائل لے کے بیٹھا ہے، ادھر ادھر کی چیزیں دیکھے جا رہا ہے، کوئی گیم کھیل لی، کوئی یہ دیکھ لیا، جس کا کوئی مقصد نہیں، نہ گناہ نہ ثواب، یہ شیطان لگا رہا ہے۔ کیوں کہ اتنی دیر اسی میں لگا رہے، اللہ اللہ نہ کرے، نیکی کا کام نہ کرے، کہیں ایسا نہ ہو جب یہ کفر کی طرف نہیں آیا، شرک کی طرف نہیں آیا، اللہ رسول سے دشمنی کی طرف نہیں آیا، یہ بدعت کی طرف نہیں آیا، گناہ کبیرہ کی طرف نہیں آیا، صغیرہ کی طرف نہیں آیا، تو یہ تو اچھے کام کرے گا، تو اسے لگاؤ فضول کاموں کی طرف تاکہ اچھے کاموں کی طرف اس کا وقت نہ جائے۔ اور اگر کوئی اللہ کا فضل ایسا رکھتا ہو وہ اس وار کو بھی ناکام کر دے، شیطان کے اس وار میں بھی نہ آئے، وہ فضول جائز کام بھی نہ کرے، گویا وہ ولی اللہ ہو، شیطان پھر بھی پیچھے نہیں ہٹتا، چھٹا حملہ کرتا ہے، مفضول یعنی غیر افضل عمل میں مشغول کرنے پہ لگ جاتا ہے کہ یہ افضل کام چھوڑ دے، غیر افضل کام کرے، جس میں کم ثواب ہے وہ کر لے، جس میں زیادہ ثواب ہے وہ نہ کرے، یہ پورے اجتماع میں شرکت نہ کرے، آدھے میں اٹھ کے چلا جائے، وہ پھر غیر افضل کاموں کی طرف بندے کو لاتا ہے، افضل کام اس سے چھڑواتا ہے۔ آپ نے غور کیا شیطان کسی صورت نہیں چھوڑتا، وہ چاہتا ہے کہ میں اس پر قابض ہوں، پہلے مرتبہ پر قبضہ ہو جائے تو وہ خوشی سے ناچتا ہے اور خوب ادھم مچاتا ہے، خوشیاں مناتا ہے، اور اگر پہلے مرتبہ میں ناکام رہا، دوسرے مرتبہ میں کامیاب ہو گیا، پھر بھی اس کی باچھیں کھلتی ہیں،
جشن مناتا ہے، اور اگر تیسرے مرتبے میں کامیاب ہو جائے، کبیرہ گناہ میں مبتلا کر دے، پھر بھی خوش ہو جاتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا۔ اگر تیسرے مرتبے میں ناکام ہو، پھر چوتھے مرتبہ میں کامیابی پہ لگ جاتا ہے، پانچویں مرتبہ میں کامیابی پہ لگتا ہے، چھٹے مرتبہ میں کامیابی پہ لگتا ہے۔ کسی صورت بندے کو چھوڑتا نہیں ہے، اسے بخشتا نہیں ہے، بلکہ اس کے خلاف لگا رہتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں شیطان کی طاقت و قوت کو کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اسے نہیں دیکھتے۔ وہ ہمارے دل کے حال کو جان جاتا ہے، ہم اس کے منصوبوں کو نہیں جانتے۔ وہ ہمارے بدن میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، اور ہم اتنے قریب ہو کر بھی اسے محسوس نہیں کر پاتے۔ تو جب ہمارا دشمن اتنا طاقتور ہے اور اتنے ہتھیار رکھتا ہے حملے کرنے کے، اس کے پاس ایٹم بم بھی ہے، ایٹم بم ہر چیز ہلاک کر دیتا ہے، تو کفر و شرک بھی تو ہر چیز ہلاک کر دیتے ہیں۔ ایٹم بم بھی ہے، طرح طرح کے اس کے پاس ہتھیار ہیں جس کے ذریعے بندوں کو ہلاک کرتا ہے، اور ایسا ہے کہ دکھائی بھی نہیں دے رہا، قریب بھی اتنا ہے، جانتا بھی ہمارے ظاہر کو بھی ہے، ہمارے دل کو بھی ہے۔ تو ایسے دشمن سے اگر بچنے کی ہم ادنا کوشش بھی نہ کریں تو پھر انجام کیا ہوگا؟ پھر وہ ہم سے کوئی پیار کرنے والا دشمن تو نہیں ہے کہ جو ہماری کسی بری حالت کو دیکھ کر ہمدردی کرے۔ ہمدردی کا تو اس کے پاس کچھ دور دور تک کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ ہم جیسے ہی غافل ہوں گے وہ ہمیں ہلاک کر دے گا، چاہے وہ گناہوں کے ذریعے کرے یا کفر و شرک کے ذریعے کرے، وہ تو ہلاک کرنے پر تلا ہوا ہے۔ اور اس کی ہلاکت سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ ذکر اللہ۔ وہ کیا ہے؟ اگر ہم اس کے 6 کے 6 حملوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کا حل صرف یاد الہی ہے۔ کیا ہے؟ اب یاد الہی کیا ہے؟ یاد الہی کہتے ہیں کہ بندے کے دل میں اور ذہن میں یہ بات نقش ہو جائے کہ اللہ تعالی میرے ساتھ ہے اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے کیا کہا؟ یہ ہے یاد الہی کا معنی۔ یہ جو ہم ذکر کرتے ہیں زبان سے، اسی لیے کرتے ہیں، تلاوت اسی لیے کرتے ہیں، نماز اسی لیے پڑھتے ہیں، استغفار اسی لیے کرتے ہیں۔ اب نماز بھی ہو، استغفار بھی ہو، تلاوت بھی ہو، درود بھی ہو، ذکر بھی ہو، مگر یہ یاد نہ ہو، مقصد تو حاصل نہ ہوا۔ یہ تمام اذکار کا مقصود یاد الہی ہے۔ اور یاد الہی کسے کہتے ہیں؟ کہ ہمارے دل اور دماغ میں یہ بات بس جائے، رچ جائے، نقش ہو جائے، بیٹھ جائے۔ کیا؟ کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ اب 24 گھنٹوں میں اگر 1 منٹ یہ ذہن میں بات رہی تو ہم نے 1 منٹ اللہ کو یاد کیا، باقی 23 گھنٹے 59 منٹ ہم غافل رہے۔ اگر 5 منٹ ہم نے اس بات کو دل میں بٹھائے بسائے رکھا تو ہم 5 منٹ اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، 23 گھنٹے 55 منٹ غافل ہیں۔ اب بتائیے ہم غافلین میں ہیں یا ذاکرین میں ہیں؟ تو اب یہ یاد میں نے اور آپ نے اپنے دل میں بسانی ہے۔ کیا یاد ہے؟ کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر کہو کیا ہے؟ اللہ میرے ساتھ ہے اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب جس کو یہ یاد ملے گی وہ بچے گا شیطان کے حملوں سے، وگرنہ آپ کہیں گے جناب ہم تو تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہم تو نہیں بچتے۔ تم جو کچھ بھی اور ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کا مقصد تو حاصل ہو ہی نہیں رہا۔ مقصد تو نماز کا بھی یہی ہے
ذکر کا، تلاوت کا، درود کا، استغفار کا، اطاعت کا، شریعت پر چلنے کا، ساری عبادات کا مقصود یہ ہے کہ قلب و ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جب یہ ذہن میں آپ بیٹھے گی تب شیطان سے بچت ہوگی، وگرنہ زبان پر ذکر ہوگا اور دل میں وہ چمٹا ہوا ہوگا۔ اس یاد کو دل میں بساؤ، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے اللہ میرے اور اللہ مجھے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں، ایک نوجوان نے کسی لونڈی کو کہا کہ میں تجھ پر عاشق ہوں، تو اپنے آپ کو میرے حوالے کر دے۔ اس نے کہا تو بدکاری کی بات کرتا ہے، بے حیائی کی بات کرتا، تجھے شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی؟ وہ کہنے لگا کس سے حیا کروں، تو ہے اور میں ہوں، یہ آسمان پر ستارے۔ لونڈی بولی ستارے تو نظر آ گئے، ستاروں والا نظر نہیں آ رہا۔ جو ستاروں کا مالک ہے، ستاروں کا خالق ہے، وہ تجھے دکھائی نہیں دے رہا، تیرا اس پر ایمان نہیں ہے، تجھے وہ یاد نہیں ملی کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ لونڈی کو یہ یاد ملی ہوئی تھی، اس لیے اس نے اس دعوت کو ٹھکرا دیا۔ آج اگر کسی کی فرینڈ یا کسی کا فرینڈ جب کوئی میسج کرے، فون کرے، تو فوراً جو رابطہ ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے؟ کہ اللہ کی یاد جو دل میں نہیں ہے۔ آج جو رشوت ہاتھ میں پکڑتے ہیں کیوں؟ آج جو سود کا مال کھاتے ہیں کیوں؟ آج فلمیں ڈرامے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ناچ گانوں میں کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کی یاد نہیں۔ اگر یہ یاد ہو اللہ میرے ساتھ ہے، بتاؤ سود لیں گے؟ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ہم فلمیں دیکھیں گے؟ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ہم نمازیں قضا کریں گے؟ تو یاد ہی تو نہیں ہے، اس لیے غفلت میں پڑے ہوئے۔ یاد چاہیے، یاد چاہیے۔ گناہوں میں بندہ جبھی پڑتا ہے جب اللہ کو بھولتا ہے۔ گناہ میں ہر پل تو مبتلا ہے، خبر نہیں کیا تجھے اے عاجز؟ گناہ میں ہر پل تو مبتلا ہے، خبر نہیں کیا تجھے اے عاجز؟ ہر ایک لمحہ نگاہ تجھ پر خبیر ما فی الصدور کی ہے۔ یہ آج کا سبق ہے، یہاں رہتے ہوئے بھی اسے ذہن میں رکھو، اور یہاں سے جانے کے بعد بھی بس یہ رہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے اور اللہ میرے ساتھ ہے۔ اور اگر یہ یاد نہ ملے تو رو، کیونکہ اس کا فضل نہیں ہو رہا۔ فضل ہوگا تو پھر یہ یاد بھی ملے گی۔ اب اگر بندہ اولاد سے محروم ہو تو روتا ہے، مزاروں پہ جاتا ہے، تعویذ کراتا ہے، علاج کراتا ہے، دعائیں کراتا ہے۔ اولاد کی محرومی بڑی ہے یا اللہ کی یاد سے محرومی بڑی ہے؟ تو اب جو اللہ کی یاد سے محروم ہے وہ شاہ دولہ اور کانوا والی سرکار کے مزار پہ بیٹھ کے کیوں نہیں رو رہا؟ وہ جا کے اس محرومی کا تعویذ کیوں نہیں لے رہا؟ وہ بزرگوں کے حضور جا کے دعا کیوں نہیں کرا رہا؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی یاد کو کوئی اہمیت نہیں دے رہا۔ اگر اس یاد کی اہمیت ہوتی کہ یاد کی اہمیت کیا ہے، یہ کتنی بڑی دولت ہے، ارے یہ دولت جس کو ملتی ہے وہی ولی اللہ بنتا ہے۔ کبھی غافل کو ولی اللہ بنتے دیکھا ہے؟ ذاکر اور یاد کرنے والے ہی تو ولایت پاتے ہیں۔ ولایت نام کیا ہے؟ قرب خدا کا۔
اگر اللہ کا قرب چاہیے تو اس کی یاد کرو، اور اگر یہ یاد نہیں مل رہی تو گڑ گڑاؤ، رو، آنسو بہاؤ، اس کے حضور دعا کرو، اس کے حضور منتیں کرو، اس کے محبوب کی بارگاہ میں التجا کرو، سرکار ہمیں یہ یاد چاہیے، کرم فرماؤ۔ غوث پاک کی بارگاہ میں استغاثے کرو، اپنے مرشد کے قدموں سے لپٹ جاؤ۔ یہ شیخ فقط سر کا درد دور کرانے کے لیے نہ بناؤ، یہ اللہ کی یاد پانے کے لیے بناؤ، اس لیے بیعت ہو۔ یہی بیعت ہونے کا اصل مقصد ہے۔ ہم نے مقصد ہی بدل دیا، ہم نے محض اپنی بیماریوں اور ڈنگروں کے اوپر دم کرانے کے لیے، تعویذ لینے کے لیے اپنے شیخ، اپنے مرشدوں کو بنا کے رکھ لیا۔ واللہ شیخ بنانے کا یہی بنیادی مقصد ہے کہ شیخ کی وسیلے سے مجھے یاد الہی مل جائے۔ تو اپنے شیخ کے قدموں سے لپٹو، ان سے دعا کراؤ، ان سے تعلیم لو، انہوں نے جو سبق دیا وہ پڑھو، ان کے بتائے ہوئے وظیفے پڑھو، ان سے ملے گی یاد الہی، اور یاد الہی لے کے مرو گے تو پھر قبر میں چراغ جلے گا، پھر قبر میں چراغ جلیں گے، اور جو غفلت کے اندھیرے لے کے مرے گا پھر وہاں اندھیرے ہی ملیں گے۔ اس لیے اللہ سے اس کی یاد مانگو۔ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کرام کے صدقے ہم سب کو اپنی حقیقی سچی یاد نصیب فرمائے، وہ یاد جو ہم نے یہاں سیکھی کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اور اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔